السلام علیکم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کا قول ہے کہ جس نے خود کو جان لیا اس نے رب کو بھی جان لیا۔ رب اس مقام سے سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے خود کو جان لیا اس نے رب کو جان لیا۔ یہ پہچان کیا ہوتی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ رب کو جاننے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سب کو سب سے پہلے خود کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی بھی ایک ایسی خوبی دریافت ہوگی جس کا کوئی ثانی نہ ہو، تو پھر یہ ڈھونڈیں گے یہ خوبی بنانے والا کون ہے۔ پہلے ہمیں اپنی ہیومن لائف سے جو ہے ونڈر کو دریافت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ونڈر دریافت کرنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنا ونڈرفل ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ تمام ونڈر بنائے ہیں۔ یہی جو ہے ہمیں رب کی پہچان، یہیں سے ہمیں رب کی پہچان جو ہے وہ ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم خود ایک آئینہ ہے، اگر ہم اپنا آئینہ پالش کریں گے تو وہ چمکتا جائے گا اور پھر اندر سے جو ہے بنانے والے کی صورت نکل آئے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تلاش آپ نے یا میں نے، ہم نے باہر سے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کی تلاش ہمارے پاس موجود ہے، جسے کہتے ہیں کہ بھٹک رہا تھا سو دو ضیاء کے صحرا میں، ٹھیک ہے، تیرے دریا میں لائی مجھے تیری خوشبو۔ اس کے پاس جانے کا سوچو گے تو وہ پھر اس کی تلاش میں بھی چلتے جاؤ گے۔ پھر تیری تلاش مجھے میرے سامنے لائی، میں آئینے میں جو اترا تو روبرو تھا تو۔ پھر انسان کہتا ہے کہ ہم نے رب تلاش کرنے جا رہے ہیں، یا ہم رب تلاش کرنے جا رہے ہیں، ایسا کوئی کہتا ہے تو ہم کہاں تک پہنچیں گے وہاں؟ اگر تلاش کرنے نکلتے ہیں، آپ کہاں تک ہی پہنچیں؟ آپ نے اس میں، یا آپ سے میں نے، ہم سب نے اپنے آپ میں اترنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کے روبرو ہو جائیں گے جس کی تلاش میں ہیں۔ تو اللہ کو جاننے یا پہچاننے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں اتریں۔ تو جب ہم سب اپنے آپ میں اتریں گے تو کہانی سمجھ آئے گی۔ جیسے آپ کے سامنے، جیسے کہ آپ کسی سامنے آئینے کے ہوں اور آپ آئینے کو دیکھیں، جسے آپ دیکھتے ہیں، پھر اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، پردہ ہٹ جاتا ہے۔ کون دونوں؟ آئینے کا عکس اور آپ، ٹھیک ہے۔ اب کبھی بھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اندر والا عکس باہر نکل آئے تو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اندر اس سے باتیں کر رہے ہوں اور وہ بھی آپ سے باتیں کر رہا ہو، اشارہ کر رہا ہو۔ جب آپ چپ ہو جائیں تو وہ آگے سے بول پڑے کہ آگے آپ کیوں نہیں بولتا تو واللہ پھر بات جو ہے وہ نرالی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے، مثلاً آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، بات کر رہے ہوں، جیسے آپ اشارہ کرتے ہیں وہ بھی اشارہ کر رہا ہو، آپ آگے ہو جائیں تو وہ بھی آگے ہو جائے، آپ پیچھے ہٹ جائیں تو وہ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، آپ چھپ جائیں تو وہ بھی چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ ہے، پھر ہم چھپ کے دیکھیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، پھر آپ آئینے دیکھیں تو اب وہ ہے، سامنے موجود ہوتا ہے، پھر آپ اس سے باتیں کرتے ہیں۔ پھر آپ جب چپ ہو جائیں تو وہ بول پڑے اور کہے کہ آگے بول اب، اور وہ کیوں آگے نہیں بولتا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے، آپ میں سے جو کوئی اندر والا اندر سے بول کے کہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ آپ کو یہاں سے آپ کو جو ہے اب انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی کہ آپ سے تنہائی میں کم کلام ہو جائے کوئی، جب کہ وہاں کوئی پرندہ نہیں تھا یا نہ ہو، کوئی انسان نہیں ہو، تو وہ کون تھا؟ یہاں سے رب سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تنہائی میں وہ کون تھا جو آپ سے ہم کلام ہوا تھا؟ وہ کون تھا جو میرے سے ہم کلام ہوا؟ میرے سوا کوئی انسان نہ تھا، نہ آس نہ پاس۔ انسان کہتا ہے کہ وہاں میرے سوا کوئی آدمی نہ تھا، وہ کون تھا جو میرے ساتھ باتیں کر گیا؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں کوئی مقام ایسا آئے کہ جب آپ کو تو جو ہے رب
مل جائے. تو جس نے اپنے آپ کو جانا اسی نے رب کو پہچانا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پہلے جو ہے خود کو جانیں. جیسے ہماری آنکھ کوئی انسانی چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، آپ کو اس آنکھ کے ذریعے سے ہی نظر آئے گا اور دل کے اندر احساس پیدا ہوگا، خیال میں اس کی بات آئے گی، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں آپ کو اندر سے آواز بھی آ جائے. ٹھیک ہے، جیسے جسے دور کی آواز کہتے ہیں. تو یہ اصل بات ہے کہ دور کی آواز جو ہے قریب سے آتی ہے. تو جب آپ خاک میں مل جاتے ہیں تو ہم راز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ سے باتیں کرتا ہے. یہ خاک وہی ہے جس کو جو ہے بے ترتیب آپ سے نسبت ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ اپنے آپ کو جانیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ آپ کا ہمارا رب کون ہے. رب کے معنی ہے پالنے والا. تو ہم اپنے آپ کو جانیں کہ ہم کیا ہیں. جنہوں نے یہ بات کی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رب کو پہچان کر ہی یہ بات کہی ہے، اور رب کی پہچان رکھنے والوں نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو اپنے آپ کو جان گیا وہ رب کو بھی پہچان گیا. اس لیے جو ہمارا یعنی آپ کا جو اللہ ہے، یہ میرے آپ کے خیال کا نام ہے. بے شک اللہ کی ذات ہے تو الگ، لیکن جتنا آپ کا عقیدہ ہے اتنا ہی اللہ جو ہے آپ کا اللہ ہے، اور عقیدہ آپ کے پاس ہے. جیسے بابا غلام فرید نے فرمایا بھی ہے کہ خلقت کو جیندی گول ہے، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پنجابی کا شعر ہے. خلط وانگوں جیندی گول ہے. ٹھیک ہے، ہر دم فرید دے گول ہے. ایسا دعویٰ آپ خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کر رہے ہیں یا رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہر دم میرے ساتھ ہے. وہ کون ہے، آپ کون ہو، کیا دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ دو ہیں؟ تو یہ ساری بات کو سمجھ کر ہی اور پہچانا بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جو بھی آپ کی اپنی پہچان ہے، جو وہی ہے آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی. ٹھیک ہے، لہذا اپنے آپ کو جانیں. اللہ نے اپنے آپ کو بنانے والے نے آپ کو کیا بنایا ہے، اب ساری پہچان اس میں چھپی ہے. تو اللہ باہر کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر کی باطن کی بات ہے یہ، کہ اللہ کو ہم نے کیسے جاننا ہے، کیسے سمجھنا ہے. ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر بھی کٹ گیا. ٹھیک ہے، تو رب باہر کی چیز نہیں ہے، اندر کی چیز ہے جسے سمجھنا. تو اس کے مسافر ہیں جو زیادہ پیدل دور نہیں جاتے. ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں. ایک بندہ اللہ کی تلاش میں جا رہا تھا، راستے میں اسے درویش ملا اور پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی تلاش میں جا رہا ہوں. تو درویش کہنے لگا پیچھے جو چھوڑ آئے ہو وہ کون ہے؟ اللہ آگے جانے کا نام نہیں ہے، اللہ پیچھے کا نام بھی نہیں ہے. جسے آپ چھوڑ آئے ہو وہ بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں اللہ ہے. تو اللہ اس شہر میں ہے. ٹھیک ہے، جہاں آپ رہ رہے ہو وہاں بھی اللہ ہے. تو اس شہر کا نام بھی ہے جہاں آپ جا رہے ہو وہ، بلکہ یہ ساری ہمارے اندر باطن یا ایمان عقیدے کی بات ہے. اللہ کی بھاگم توڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کریم ٹھہرنے کی بات ہے. اللہ کو سمجھنے کے لیے ذرا ٹھہرو، رکو اور اپنے اندر میں غوطہ لگاؤ، پھر دیکھو، مشاہدہ کرو. یہ اندر جو جانے والی بات ہے، یہ اندر کا سفر ہے. جس نے اپنے رب کو پہچاننا ہے اس نے اندر کی طرف اپنے اندر کو، باطن کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، پھر اسے رب کو سمجھ آئے گا. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. تو اللہ اندر کی بات ہے، باہر کی بات نہیں ہے. باہر ڈھونڈنے کے نام نہیں ہے. یا ہم جنگل میں چلے جائیں تو بعض لوگ کرتے بھی ہیں ایسا، جو درویش ہیں یا جو تھے پرانے وقتوں کے، ایسا کرتے بھی ہیں. وہ صرف اس صورت میں کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے، دنیا کے معاملات ہمیں اس چیز کو پہ فوکس نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے، جو ہمارے اپنے ذاتی نجی معاملات ہوتے ہیں، روٹین ہوتی ہے زندگی کی لائف، وہ ہمیں اس پہ فوکس نہیں کرنے دیتی. ٹھیک ہے، رب کو سمجھنے میں. آگے نیکسٹ دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں.